ہیں ان کو ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو جب تک آپ کوشچن لے کر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات یہ کہی کہ حکمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو کیا اس کو ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اصل میں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو میں خاص طور سے میں اس پہ توجہ زیادہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے یونانی فلسفہ ہے، یعنی آج کا جو دنیا ہے، آج کی ماڈرن دنیا، وہ فلسفے کو مطلب یہ کہ کوئی خدائی چیز نہیں سمجھتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ انسان نے جو فلسفہ ایجاد کیا ہے وہ کافی ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ فلسفیانہ مزاج ہونا ایک بات ہے، یعنی انسان کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ایک شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، ایک فلسفیانہ ہوتا ہے، ایک مثلا پریکٹیکل ہوتا ہے. تو فلسفیانہ مزاج تو مطلب یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن فلسفے کی حقیقت تک پہنچ جانا یہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی جو مجھے بتائیے کہ اب یونانی فلسفہ ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یونانی فلسفہ بنیادی طور پر شرک کا فلسفہ ہے، یعنی مشرکانہ فلسفہ ہے، اس میں خدا کا تصور ہے لیکن شرک کے ساتھ. ان کے ہاں عقلیں جو ہیں اس کے 10 اسٹیج ہیں، یعنی آسمانوں کو وہ 10 آسمان مانتے ہیں، تو ایک عقل پہلی آسمان پہ، دوسری عقل، تیسری عقل، اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ مانتے ہیں کہ گویا بہت سے خدا ہیں، 10 خدا ہیں جو مل کے حکومت کر رہے ہیں. یعنی اس فلسفے میں ان کو کوئی مطلب محسوس نہیں ہوتا کہ یہ توحید ہونی چاہیے مثلا. جبکہ جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو لیا تو انہوں نے اس میں سے وہ شرک والا حصہ نکال دیا، اور جو چیزیں اس میں فلسفیانہ باتیں تھیں وہ لے لی انہوں نے، اور نتیجہ ہوا کہ وہی یونانی فلسفہ مسلمانوں کے بعد امام غزالی کے پاس آیا تو وہ مطلب مسلمان بن گیا، کیونکہ انہوں نے اس میں شرک نکال دیا. آج کے زمانے کا جو فلسفہ ڈیولپ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے انکار کا. ان کے اب شرک بھی نہیں ہے اب تو، یعنی یونانی فلسفے میں تو کم سے کم 10 خداؤں میں سے ایک خدا تھا، 10 کے ساتھ. اب تو وہ خدا ہی نہیں رہا، اس کے بغیر ہی فلسفہ بن گیا. تو اب اسی لیے جو مطلب ہے کہ آج کا جو فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر انکار خدا کا فلسفہ ہے. یعنی جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں، مثلا میں ایک مثال دوں کہ آپ باہر نکلیں اور آپ یہ طے کر کے نکلیں کہ مجھے سورج کو ماننا نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے ساتھ دیکھیے اتنی چمک ہو رہی ہے اور آپ کہیں صاحب میں تو بالکل آنکھیں دیکھیے میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں. آپ کے صاحب آپ نے پٹی چڑھائی ہوئی آنکھوں پہ، پٹی ہٹائیے تو آپ کو دکھ جائے گا. آپ کہتے نہیں مطلب اس کی ضرورت کیا ہے، سورج کو دکھنا چاہیے مجھے صورت میں بھی مثلا. تو مطلب میں جب یہ طے کر دوں کہ میں نہیں مانوں گا اور اس کو میں ایک فلسفہ بنا دوں کہ مطلب یہ کہ جو چیز دکھنی چاہیے اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتے ہیں، تو یہ فلسفہ جو ہے بنیادی طور پر حکمت جو ہے وہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں رکھی ہے، لیکن اس کی جو اصل شناخت اور حقیقت ہے وہ صرف اللہ نے اپنی طرف سے دی ہے، اور وہ صرف انبیاء کے ذریعے سے دی گئی ہے بس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رہنمائی، کوئی کتابیں پڑھ کر، کوئی قرآن حدیث سے حکمت بندے کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی. جب تک قرآن حدیث سے حکمت نہیں لے گا تب تک نہیں آئے گی. اگر قرآن حدیث کے بغیر وہ حکمت تلاش کرے گا تو ہو سکتا ہے 50 باتیں کرے، 10-20 باتیں اچھی بھی ہوں گی حکمت کی، اور 2-4 باتیں مطلب بالکل لائنی قسم کی بھی ہوں گی اس کی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. کوئی اور کویشچن ہے کسی بھائی کا؟ نہیں، وہ میرا کامنٹ ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب. مطلب یہ میں صرف کامنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو مطلب حکمت کوئی ضروری ہے کہ بس وہ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا اور اس کے بعد کبھی نہیں دے گا؟ تو جیسے شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپ نہیں کی جا سکتی، تو وہ ڈیولپ کرنے میں بھی سکسیس ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ. اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے حکمت دے دے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مطلب اسلام جب آیا ہے تو جو جاہلیت کے دور میں وہ تھے وہ اسلام کے دور میں بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ والی حکمت دے دی بعد میں، یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی جائے تو گویا اس کو بہترین خیر دے دیا گیا. اور اسی بات کو آپ نے اس کو اپنی حدیث میں اس کی وضاحت کی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حکمت جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ اس کو شر بھی بنا سکتے ہیں اور خیر بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ
یعنی انسانی جو حکمت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو دنیا کے اندر ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس فلسفہ نہیں ہوتا؟ یہ جو انتقام لینے والی طاقتیں، اب وائٹ فلسفہ کی فائٹ گروپ ہے، ریشس گروپ ہے، کیا ان کے پاس فلسفہ نہیں؟ سارے فلسفے ہیں ان کے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکمت کب خیر بن گئی کب شر بن گئی یہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ حکمت کا جو جیسے آپ کہیں کہ ایک زہر ہے جانور میں اور زہر میں کوئی فائدہ بھی ہے، تو وہ فائدے والا حصہ کون سا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے انسان کو ملے گا. باقی یہ کہ انسان کے اندر یہ سمجھ تو موجود ہے کہ وہ حکمت کو اختیار کر سکتا ہے، حکمت کو چاہتا بھی ہے، حکمت کے بارے میں اپنے کچھ اس کے ریسرچ بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیسے حکمت کو خیر کے ساتھ جوڑے اور کیسے پھر حکمت کو مطلب یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ جوڑے، یہ وہ حصہ ہے جو وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے دنیا کی اگر جی تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو غیر مسلم محنت کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو یہ خیر سے جوڑ رہے ہیں نا وہ اپنی محنت کر کے، جی اور حکمت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے جب وہ اسلام کو مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہاں بھائی یہ حکمت ہے. بالکل. تو میرا پوائنٹ یہی تھا جو شاہ جی سوال کر رہے ہیں کہ کیا انسان بعد میں ڈیولپ نہیں کر سکتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کب اس کے نصیب میں لکھی ہے، پیدائشی طور پہ یا کچھ عمر کے بعد یا عمر کے آخری حصے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نہیں یہ تو ایشو ہمارے اصل میں یہ ایشو تو ہمارے ڈسکشن کا اس وقت یہاں ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ پیدائشی حکیم ہوتا ہے یا وہ مطلب یہ کہ بعد میں ایکوائر کرتا ہے یا اس کو سیکھنے سے مل جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اپنی جگہ پر پروسیس ہے جو انسان میں ہوگا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ساری چیزیں ہیں جب ان ساری چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جوڑ دیں گے تب وہ بامانہ و بامقصد بنیں گی. یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی کوئی کوشچن ہے؟ چلیں میں ہی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جب کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ اللہ کوئی اس سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے جلود ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، وہ بارش، پانی، ہوا، سورج، چاند، ہر سارے اس نے انتظام اپنے پاس اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ انسان سے وہ کروانا چاہتا ہے بحیثیت خلیفہ؟ انسان سے اللہ تعالیٰ سے ایک بات چاہتا ہے، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پیسے چاہتا. ہمارے پاس اللہ نے سب چیزیں ہمیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، یعنی پیسہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جسم بھی اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز اللہ نے جو ہم کو دی ہے وہ ہے ہماری مرضی، یعنی ہماری اپنی خود کی مرضی سے ایک کام کرنا. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم نے تم کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو تم اپنی مرضی سے ہماری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے. بس صرف یہ امتحان ہے انسان کا. تو خلیفہ کا اصل مطلب یہی ہے کہ میں خلیفہ بن کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لوں، اللہ تعالیٰ کو گھر سے نکال دوں کہ بھائی اب میں تو خلیفہ ہو گیا، اب آپ کی ضرورت نہیں مجھے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، میں تو آپ کا نمائندہ ہوں اور آپ جو مجھے جب بھی حکم دیں گے، جیسا بھی حکم دیں گے، میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی. یعنی مجھ پر بھی آپ ہی کی مرضی چلے گی اور میرے ذریعے سے بھی آپ کی بہت. بس یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے. باقی وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی اور ہمیں کسی بات سے مطلب یہ کہ یعنی میں اس کو ایسے کہوں کہ اگر دیکھیے جیسے ایک ہے قانون قدرت. مثلا فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس میں سے کچھ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے کہ نہیں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہے، اس کے اختیار میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میں تم سے خود چاہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ. مطلب بجائے ایسے کہ میں قانون قدرت سے تم سے یہ کام کروں، تم قانون شریعت کے ذریعے سے بچ جاؤ. تو یہ انسان کے مطلب یہ کہ امتحان کہہ لیجئے یا انسان کا اکرام کہہ لیجئے یا انسان سے حساب دہی لے لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ صرف اتنی سی چیز ہے اس کا اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے. باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ سب اللہ ہی کی دین. جو بات مطلب یہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لمیہ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں شکر کرو، تو ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ زبان آپ کی دی ہوئی ہے، جو مطلب آپ نے احساس دیا وہ آپ کا دیا ہوا ہے، مطلب پیسے آپ کے دیے ہوئے ہیں، تو ہم کیا شکر کریں؟ تو انہوں نے کہا تم نے جو یہ اعتراف کر لیا یہی شکر ہے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کوشچن ہے؟ ورنہ میرا ایک اور کوشچن ہے. آپ کر لیں شاہ جی، میرا ہے لیکن ایک ان ریلیٹڈ کوشچن ہے اس سے. نہیں کر لیں، آپ کر لیں. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ایک فیملی کے ساتھ، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ ہم اس سے کیا ٹیک اوے کیا لیں اس سے اپنے لیے؟
اور آئندہ کے لیے مستقبل میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب سپورٹ کیا ہو سکتا ہے، ہماری ایک انڈیویجول کیا سپورٹ کر سکتا ہے اس ایشو میں ایک ایز اے انڈیویجول؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس میں 3-4 اس کے ہمارے جو مسائل پیش آئے ہیں اس کے 3-4 الگ الگ درجے ہیں جن کو ہمیں سب کو لینا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات پر ہمارا اعتماد بڑھنا چاہیے کہ یہ ساری سہولتیں ہمیں مل گئیں، سارے وسائل ہاتھ آ گئے، ساری مزے کی زندگی گزر گئی اور اب ہم بالکل آرام سے سیٹ ہیں. 50 سال 60 سال 80 سال تک کوئی مرنے کا بھی سوال نہیں، کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا، پولیس ہے، حکمرانی ہے، عدالت ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز کی ہم نے سیفٹی کی ہوئی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری قدرت قسمت جو لکھی ہوئی ہے وہ دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم چاند پہ بھی چلے جائیں تب بھی قسمت ہماری ساتھ رہے گی. تو گویا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہماری قسمت کے ساتھ ہے کہ ہم اسباب ضرور فراہم کریں سارے، لیکن رب الاسباب جو ہے یعنی سبب کا جو اصل مالک ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو اور ہم اس کو مطلب یہ کہ اپنے نگاہوں میں رکھیں. آپ دیکھیں نا مطلب یہ کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب تو بالکل ان کے ساتھ تو یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے جو ہماری ذاتی زندگی میں ہے. تو اگر پھر کہ ہم کینیڈا میں آ گئے ہیں تو اب اس کا مطلب وہی ہے جو قرآن مجید میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں بھی آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، جہاں ایک جگہ تمہیں مشکل ہو دوسری جگہ چلے جاؤ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، لیکن وہاں بھی میری عبادت کرتے رہنا. تو آپ سوچئے کہ یہ لوگ جو تھے، ایک 9 سال کا بچہ ہے، ایک 12-13 سال کی لڑکی ہے، اگر یہ سوچتے کہ بھائی ہم بڑھاپے میں عبادت کیا کریں گے اللہ کی، بہت خدمت کریں گے اللہ کی، تو وہ وقت تو ان کا آنے نہیں تھا. تو جب یہ اللہ کے آج بھی بندے بنے ہوئے تھے، وہ پہلے لمحے سے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو ان کا لمحہ جب بھی آیا وہ ایمان کا لمحہ بن گیا. آپ 3 نسلوں کا آپ دیکھیے، 3 نسلیں ہیں اس میں اندر. مطلب دادی گئی، دادی کا اپنا بیٹا گیا، اپنا پوتا مطلب پوتی گئی. تو کہنا لیکن یہ کہ یہ سب مومن تھے. تو قرآن مجید نے یہی کہا نا کہ تمہاری موت اس وقت آئے جب تم مومن ہو. تو اگر انہوں نے پہلے دن سے اپنی تیاری یہ رکھی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو جب بھی بلایا اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ان کو مطلب الحمدللہ نہیں ہوا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہوئی کہ اس موقع پر جو کچھ یہ وہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. اور بقول اقبال کے کہ شہید کی موت جو ہے اصل میں حیات ہے قوم کی. تو یہ آپ سوچئے کہ ان کے مرنے سے اگر یہ قوم زندہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ان کی شہادت سے مسلمانوں میں ایک جاگ پیدا ہو جائے، بیداری پیدا ہو جائے، دین کی طرف واپسی پیدا ہو جائے، اجتماعیت کا احساس پیدا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنی شہرت اور اتنی عزت اور اتنا مقام حاصل نہ کرتے اگر طبعی موت پر ان کا انتقال ہوتا. تو یہ اللہ نے ان کو مطلب ایک نئی چیز ان کو دکھائی اور ایک نشان بنا دیا. کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا ان کو. تیسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کتنا ہی یہاں کا قانون اچھا ہو، کتنا ہی یہاں کا نظام متحرک ہو، فعال ہو اور تعصب نہ ہو یا زیادتی کرنے والا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے اپنے جو مسائل ہیں اس کے لیے مسلمانوں کو خود متحرک ہونا پڑے گا. یعنی ہمارے پاس یہاں پر منفی کام کرنے والے بھی ہمارے خلاف ہیں، ہمارے بارے میں بہت سی غلط معلومات رکھنے والے بھی ہیں. پھر حکومت کی طرف سے بعض ہمارے بارے میں اندیشے اور شبہے رہتے ہیں کہ مسلمان تو یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. خاص 9/11 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس میں یعنی اب 3-4 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اچھا بنائیں اور یہاں کے ذمہ داروں سے اچھے رابطے بنے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. بعض دفعہ باندھا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے. تو ایک تو ان سے رابطہ ہو. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو متحرک کریں کہ سیاسی طور پر آج سے قوانین جو آپ کے خلاف ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، جو آپ کے حق میں ہوں ان کو بنوانے کی کوشش کریں اور ایسے افراد لانے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے مطلب ایک متحرک ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن تیسرا طریقہ جو ہے جو اس کے مقابلے میں چاہے ہم یہ کریں نہ کریں لیکن ایک طریقہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ یہاں کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر رہ کر ہم کتنا لابی بن سکیں، لابینگ گروپ کتنا بن سکیں، ہم پریشر کیسے ڈیولپ کریں، کیسے ایسا ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کی بات کو ہمیں ماننا پڑے. کیونکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ کا مسئلہ ہے کہ فرض کہ ایک جگہ پہ 100 ووٹر مسلمان ہیں اور 100 ووٹر ہندو ہیں تو وہ کہیں گے بھائی دیکھیے بات یہ کہ ہم آپ کی بات تو سن لیتے ہیں لیکن ہندوؤں کی بات بھی ہمیں سننا پڑے گی.
تو ہم آپ کی ہر بات تو نہیں سن سکتے، مثلا وہ تو یہی کہیں گے نا. تو آپ کا جو مسئلہ ہے اور بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیے ہمارے 2 ایشو ہیں خالی جس کو ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ایک ایشو یہ ہے کہ ہم بطور 100 کے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، تو ہمارے یہ مطالبات ہیں. فرض کیجیے ہمیں مسجد میں کچھ سہولتیں چاہیے، ہمیں مطلب یہ کچھ مطلب بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے یہ سب LGBT فلاں چیزیں کی ہیں، ہم اس کو نہیں چاہتے کہ ہوں، مثلا اس طرح کی چیزیں ہم چاہیے. آپ کے دوسرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ ہمارے لیے یہ چیزیں دیجیے. ایک تو یہ بنیادی، اور یہ بالکل آپ کا جائز حق ہے، اس میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو حق نہیں ہے بطور ہیومن کے، یعنی بطور اسلام کے چھوڑ دیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ہندو ہے، وہ ہندو بن کے رہنا چاہتا ہے، اس کو مسلمانوں سے نفرت ہے مثلا، اور وہ یہاں کینیڈا میں آ گیا، یہاں بھی نفرت پھیلا رہا ہے. تو ہم اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو، وہ ہندو ہم سے نفرت کرتا ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن جب وہ نفرت ہمارے خلاف پھیلائے تو آپ اس کو مت پھیلانے دیجیے اسے. ایک یہودی ہے، وہ مطلب یہ کہ اسرائیل سے محبت کرتا ہے، یہودیوں کو چاہتا ہے کہ دفاع کرتا رہے، لیکن یہاں بیٹھ کے وہ یہ کہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا تو ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے، اس کو ہیٹ کرائم میں ڈال دیں گے مثلا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی دوسرے الفاظ میں میری جو لمٹ ہے وہ میرے اپنے مفادات تک ہونی چاہیے. دوسرے کے مفادات کو میں اگر نقصان پہنچا رہا ہوں تو قانون کو وہاں پر اس کو روک چاہیے. یہ چیز ابھی تک ہماری کمزور ہے. اسی کمزوری کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو متحد نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ بھئی پاکستانیوں کے مطلب ہوا کہ وہ اجتماع بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے جہاں سے آئے ہیں، ہم ابھی بھی وہیں کے، یہاں بھی وہیں کے وہیں ویسے رہ رہے ہیں. افغانی بن کے رہ رہا ہے، پاکستانی بن کے رہ رہا ہے، عرب بن کے رہ رہا ہے، جبکہ یہاں پر ہماری ضرورت تھی کہ ہم ایک مسلمان امت بن کے رہتے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری مسجد تو اسی کا نمونہ ہے کہ مسجد میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ پاکستانی مسجد ہے اور صرف پاکستانی نماز پڑھیں گے، وہاں تو ہر ایک پڑھتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے جس میں ہم مطلب ہو رہے ہیں. دوسری چیز ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس، جب ہمارے پاس کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی ہنگامی حالت ہوتی ہے، تو ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ حالت تھوڑی سی کمزور پڑتی ہے، ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وی آر نیشن آف ایمرجنسی. کرائسس مینجمنٹ ہمارے پاس بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک لگاتار تسلسل سے، چاہے وہ تھوڑا سا کام ہو، وہ کرنے والے کام ہیں. اور پاس کتنے ادارے ہیں جو مطلب بہت ہی خاموشی سے کام کر رہے ہوں اور اسٹیٹکس جمع کرتے ہوں. کتنے ادارے ہیں جو دیکھتے ہوں کہ مسلمانوں کی کون سی چیزوں میں کمی ہے، کہاں پر جو ہونا چاہیے، کس سے وہ کرنا چاہیے. یعنی بہت سے ادارے ہمارے وجود میں آ گئے ہیں، لیکن جیسے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ 15% کام کریں گے، 80% شہرت دیں گے. یعنی وہ زیادہ شہرت ہوگی، معلوم کام 15% ہوا تھا، باقی ہم جو ہے وہ صرف پبلیکیشن سے نکل گیا، پبلسٹی سے نکل گیا. تیسری چیز جو اسی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جو ضرورت ہے وہ یہ کہ بطور مسلمان کے ہمیں، آپ کو کہیں سے مدد نہیں آئے گی. نہ عرب ملک مدد کریں گے آپ کی، بولے جو کچھ کرنا ہے آپ کو اپنے چندے سے کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کرنا ہے، اپنے اس سے کرنا ہے. تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو سروائیونگ ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ ہم وجود میں لائیں. مثلا فیملی پروٹیکشن کے پاس ہمارا اپنا پلان ہو کہ ہمارے خاندانوں میں کمزوریاں آتی ہیں وہ کیسے ہم دور کریں. ہمارا اپنا سسٹم ہو فیملی کاؤنسلنگ کا، بچوں کو بچانے کا، بچوں کو خاندانی زندگی میں کیسے آئیں اس کو کرنے کا. پھر اس کے بعد ہمارا تعلق یوتھ کے ساتھ ہو کہ یوتھ کیسے ہمارے آئندہ کے اسلام کے نمائندے بنے. اس طریقے سے ہماری خواتین ہیں، خواتین کے اندر کیسے یہ احساس ہو کہ یہاں رہتی ہیں تو یہاں رہتے ہوئے ہم کیسے ایسا نظام بنائیں کہ جس میں اسلام پہ بھی عمل ہو اور یہاں کے حالات کے مطابق مطلب خواتین کو جو بھی ان کی حقوق ہیں وہ بھی ملے. اس طریقے سے ہمارے مالیات کے نظام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ریسورسز کیسے بڑھائیں کہ اس سے ہمارا اپنا کام، صرف چندے سے ہم کام کریں گے تو کتنی دیر تک کریں گے. تو یہ ادارے سازی بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے پاس ہو تو رہا ہے کام، لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ سب الگ الگ ہو رہے ہیں تو زیادہ تر کام پہ ریپیٹیشن زیادہ ہو رہا ہے. مطلب میں نے بھی ایک ادارہ بنا لیا، دوسرے بھی ادارہ بنا لیا، مان لو سب ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن سب الگ الگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے کسی قسم کا. تو اس میں یعنی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو دوسرے اداروں کو سب کو ایک قسم کا کنیکٹ کریں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ساتھ کو وہ کریں. کبھی کبھی ہماری ایسی ملاقاتیں ہوں یا ایسے پروگرام ہوں جس میں سارے لوگ آئیں، سب اپنی باتیں پیش کریں اور پھر ہم وہاں پہ غور کریں کہ بھائی ہم کیسے ان چیزوں سے مشترکہ طور پر کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا فرض کیجیے تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اور یہ اس کو کرنے کا واحد سبب جو ہے میرے نزدیک ایک ہے جو اگر نہیں ہوگا تو کام نہیں کر سکتے ہم. یہ سارے کام اگر میں یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور دین کا کام ہے، یہ تبھی میں کروں گا. آپ مجھے تعلیم کے 50 فائدے گنا دیجئے کہ بچوں کو یہ مل جاتا ہے، اتنی اچھی تنخواہ ملتی ہے، اتنی اچھا فیوچر بن جاتا ہے، اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن مسلمان کو جو چیز موبیلائز کرتی ہے وہ ہے دین.
تو اگر میں یہ ثابت کروں کہ جیسے مسجد بنانا دین کی بہت بڑی خدمت ہے، تو میں ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ آرگنائزیشن بنانا بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو دین جو ہمارا فیکٹر ہے وہ ہم نے چونکہ اس کو محدود کر دیا ہے چند چیزوں میں، عبادتوں میں، اس کی وجہ سے وہ ہمارے اور عبادت سے کے علاوہ چیزیں جو ہیں وہ دین میں نہیں آ پاتی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ابھی تک یہی بحث چل رہی ہے کہ بھائی سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، سیاست ہے بھی اسلام میں کہ نہیں ہے، اسی میں ہم ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ مثلا یا فرض کیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں مطلب یہ ہے کہ جو مالیات ہے اس مالیات میں گنجائش کیسے نکال لیں کہ ہمارے لیے مارکیٹ جائز ہو جائے، فلاں چیز جائز ہو جائے، لیکن متبادل کیا ہے اسلام کا، اس پہ ہم ابھی تک غور نہیں کرتے۔ بہت حلال کے بارے میں اب دیکھیے، ذبیحہ کے بارے میں ہم نے کوشش کی تو الحمدللہ کافی اس کا انتظام ہو گیا، ہم نے کوشش کی دین سمجھ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب دین کا اسکوپ ہے وہ ہمیں بڑھانا پڑے گا، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دین میں جہاں نوافل ہیں، جہاں ذاتی عبادات ہیں، انڈیویجول عبادات ہیں، وہیں دین کی خاطر امت کو جمع کرنا، امت کے کام کو کرنا، یہ بھی دین ہے۔ تو اس میں اگر مطلب یہ کہ ہم اس چیز کو بڑھائیں گے تو اسی کا انشاءاللہ فائدہ دھیرے دھیرے ہوگا کہ بھائی آپ نے بات کی، میں نے بات کی، پھر آگے کسی نے بات کی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیدا کر دے گا جو اس کام کو عملی طور پر آگے بڑھائے گا۔ یعنی ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا، کہہ لیا، بات ختم ہو گئی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی سطح پہ کیسے اس کو نافذ کرے، اور یہی مقصد ہے اصل میں ہمارے مطلب یہ درس قرآن ہوتے ہیں، جو میں خاص طور سے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہم حاصل کریں اور اس کو کمیونٹی میں پھیلائیں، تو اس سے انشاءاللہ جو ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم خیر کو کیسے آگے لائیں کہ شر اس کے نتیجے میں کمزور ہو جائے۔ شر کو ہم کرٹیسائز کرتے رہیں گے، فرق نہیں پڑے گا، اور ہم یہ سوچیں کہ خیر کا کام جو ہے بس علمیہ کروا دیں گے، دعا کریں گے، وہ علمیہ کروا دے گا تو اس سے بھی نہیں چلے گا۔ اپنی کچھ نہ کچھ جد و جہد جو ہے اس میں حصہ لینا پڑے گی۔ تو یہ اگر ہمارے لیے یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ پوائنٹ آف اویکننگ ہو جائے، دوبارہ زندہ ہونے کا، جسے کہیں دوبارہ متحرک ہونے کا اور اپنی اصل بنیادوں پہ واپس ہونے کا، تو انشاءاللہ یہ خیر بن جائے گا۔ یہ ابھی تو یہ شر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خیر لا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو وقت بھی ہمارا ہو گیا برابر، اور انشاءاللہ اگر کوئی کوشچن ہے تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ جی میرا ایک کوشچن ہے۔ جی جی میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ انہوں نے آج حکمت کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں اکثر اگر ہم قرآن کے اور اللہ کے حکم ہیں ان کے مطابق چلنے لگیں تو انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک فیملی ایک یونائٹڈ نہیں رہتی، یا ایک آرگنائزیشن نہیں ہوتی، یا شادی نہیں ہو پاتی، یا بچے نہیں چل پاتے، تو مجبوراً جبراً آپ کو ایک حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے تاکہ وہ جوڑ کے رکھیں چیزوں کو۔ تو وہ اس میں بیچ میں چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی وہ بھی چلا لی، کبھی وہ بھی چلا لی، ورنہ کام نہیں ہو پائے گا یا کام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو اب اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ یا تو بالکل اکیلے ہو جائیں، یا خاندان کو بھی چلائیں، فیملی کو بھی چلائیں، معاشرتی چیزوں کو بھی چلائیں، اس میں کیونکہ اس میں دوسروں کی کوآپریشن چاہیے جو کہ مذہب کے اوپر لوگ نہیں ماننا چاہتے۔ تو اس میں حل کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا پریکٹیکل سوال کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بات ہے۔ ابھی جو حکمت اور حکمت عملی یا مصلحتوں کا خیال جو ہے، دیکھیے اس میں حکمت سے ہی یہ بات بھی حل ہوگی۔ دیکھیے حکمت ہتھوڑے کا نام نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک چھوٹی کیل ٹھوکنا تھی تو آپ نے اس کو بھی ہتھوڑی سے کر دیا مثلا، اور فرض کیجئے کہ ایک بال ہٹانا تھا، راستے میں آ گیا تو آپ نے اس کو بھی ہتھوڑی سے ہٹایا بال کو، اور شیشے پہ تھا وہ بال، تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکمت میں یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی چیز فنڈامنٹل ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ نمبر 2 ہیں، نمبر 3 ہیں، کون سی چیزیں وہ ہیں جس میں مطلب یہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے، مختلف قسم کی باتوں کو ہم آگے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم حکمت میں ایک مثال دوں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا اور دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو میں کہتا ہوں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ دونوں کو مان لو کہ ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک۔ تو یہ تو حکمت عملی اسلام قبول نہیں کر سکتا نا، یہ تو مطلب یہ کہ یا تو آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں، ایک ہی بات ہوگی نا۔ تو جو فنڈامنٹل اسلام کے ہیں، جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، ایمان کی ارکان کہتے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی۔ لیکن جب زندگی ہم گزارتے ہیں تو زندگی کے اندر خاندان میں فرض کیجئے کہ مسئلہ ہے کہ اس میں یعنی گھر ایک ساتھ رہیں یا الگ الگ رہیں، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں
فرض کیجیے صاحب آج یہ پکے گا یا وہ پکے گا فلاں صاحب وہ، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کون سی باتیں وہ ہیں جو بنیادی ہیں اور کون سی وہ ہیں جن میں فلیکسیبلٹی ہے. تو کہاں پر ہمیں ریجڈ ہونا ہے یہ حکمت عملی ہے، اور کہاں فلیکسیبل ہونا ہے یہ حکمت عملی ہے. ان دونوں کا توازن جب ہم کریں گے تو اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ انسان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ انسان کو یا تو دو طریقے ہیں، آپ یہ کہیں تم میرے شکل میں ڈھل جاؤ تب میں تمہیں مانوں گا مثلا، تو آدمی ٹوٹ جائے گا، مطلب وہ تو نہیں چلے گا آپ کے ساتھ. یا آپ کہیں کہ بھائی یہ کہ جس طرح کا بھی ہو جو بھی نظریہ ہو سب قبول کر لیتا ہوں، وہ بھی نہیں چلے گا. تو اس میں اصول یہی ہوگا کہ بھائی اس میں کچھ باتیں ہیں جس میں آپس میں ہم اتفاق کر لیں گے، اور کچھ باتیں جس پہ نہیں ہوگا، اور اس میں ہم گنجائش کو ایک دوسرے کے لیے وسعت اور اس کو چشم پوشی میں کام کریں گے. یہ چیز اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم فلاں فلاں تمہارے بڑے گناہ سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، فلاں تم نے توبہ کر لی تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر ہماری ایک دفعہ کسی شکایت ہو گئی تو اب دل میں کبھی سوال ہی نہیں، ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. میرا خیال میں یہ سوال آگے بھی چلتا رہے گا. اس میں کافی تشنگی ہے اور تھوڑا سا اس کو مختلف نہیں اینگل تو وہ سے تو اصل میں نے تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے ہی جو مسائل چھیڑے ہیں اسی لیے چھیڑے ہیں نا، تاکہ آپ لوگ ذرا سا غور کریں اور اس پہ بات مطلب وہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور مجلس کر لیں اور پھر انشاءاللہ اگلے ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے بھائی بہنیں رخصت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی زندگی کو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ بنا دیں. ہماری قومی زندگی، دینی زندگی، اجتماعی زندگی جو ہے ان کے ذریعے سے زندہ ہو جائے اور ہم ایک زندہ قوم بن جائیں، دین کی خدمت کرنے والے بھی ہوں، دین کو اٹھانے والے بھی ہوں، دین کو بڑھانے والے بھی ہوں، اور دین کے لیے کھڑے ہونے والے بھی ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.